صلاح الدین کلین شیو تھے یعنی باشرہ نہیں تھے۔ ویسے یہ بات بھی بتاتا چلوں کہ یہ پہلا ایسا سفر تھا جس میں باشرہ لوگوں میں صرف ہم ہی میں سے کچھ لوگ تھے، باقی ایک بھی شخص باشرہ نظر نہیں آیا تھا، جبکہ سفر کرنے والوں میں اکثر مسلم تھے۔ خیر، صلاح الدین نے ہم سب کا خیر مقدم کرتے ہوئے کچھ اہم باتیں بتائی تھیں۔ انہوں نے بتایا تھا، دوستو، سب سے پہلے میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہمارا ملک ازبیکستان ہندوستان کی طرح ایک جمہوری ملک ہے، لیکن یہاں ہندوستان جتنی آبادی نہیں ہے۔ یہاں کی کل آبادی 33 ملین یعنی 3 کروڑ 30 لاکھ ہے۔ تاشقند کی 35 لاکھ کے قریب ہے۔ ویسے تو یہاں کی مسلم آبادی 85% ہے، لیکن 25% ہی ایسے مسلم ہیں جو عملی طور پر مسلمان ہیں، باقی صرف نام کے مسلمان ہیں۔ صلاح الدین کی اس بات سے کم از کم میں تو چونک گیا تھا، کیونکہ ہمارے ہندوستان میں تقریباً 20 سے 25 کروڑ ماشاءاللہ مسلمان ہیں، جو یہاں کی کل آبادی کے 6 گنا سے بھی زیادہ ہیں، لیکن ہم نے کبھی اس نظریے سے نہیں سوچا کہ کتنے عملی طور پر مسلمان ہیں اور کتنے بے عمل مسلمان ہیں، کون عبادت گزار ہے اور کون عبادت گزار نہیں ہے، کون 5 وقت کی نماز ادا کرتا ہے، روزہ رکھتا ہے، حج پر جاتا ہے اور دوسرے امور شرعی انجام دیتا ہے۔ اس پر کبھی غور نہیں کیا گیا، لیکن صلاح الدین نے اس کا خصوصاً ذکر کیا، جس سے اندازہ ہوا تھا کہ یہاں کی حکومت کو بھی اس بات کا علم ہے کہ یہاں کتنے فیصد مسلمان عبادت گزار ہیں اور کتنے عبادت سے دور ہیں۔ ایسا کیوں ہے؟ شاید دوران سفر معلوم ہو اور کوئی نتیجہ برآمد ہو، یہ میں سوچ رہا تھا اور صبر و تحمل کے ساتھ سفر کر رہا تھا۔ خیر، اس کے بعد صلاح الدین نے بتایا تھا، یہاں عیسائیوں کی آبادی 6% ہے اور سب سے کم یہودیوں کی کل آبادی 1000 ہے۔ یہ اقلیت ہے، لیکن اقلیتوں کے نام پر ان کا الگ سے کوئی کوٹا نہیں ہے، کیونکہ یہاں سب برابر ہیں۔ باوجود اس کے ان میں سے کچھ کو وزیر اور کچھ اراکین پارلیمنٹ منتخب کیا گیا ہے، تاکہ ان کی نمائندگی ہو سکے اور ان کے اندر احساس محرومی نہ پیدا ہو۔ صلاح الدین نے اس کے بعد ہمیں پروگرام کے سلسلے میں بتایا تھا کہ ہمیں کہاں کہاں جانا ہے۔ اس کے ساتھ ہی انہوں نے اب تک کی سب سے زیادہ حیرت انگیز اور چونکانے والی بات بتائی تھی، مجھے معلوم ہے کہ آپ لوگ یہاں زیارت کرنے کے لیے آئے ہیں، آپ کا مقصد تبلیغ نہیں ہے اور نہ ہی آپ کوئی لٹریچر تقسیم کریں گے، پھر بھی میری ذمہ داری ہے کہ اپنے ملک کے دستور کے بارے میں آپ کو بتا دوں۔ دستور یہ ہے کہ کوئی بھی شخص یا عالم دین یہاں اپنے مذہب کی تبلیغ نہیں کر سکتا، نہ ہی کسی قسم کا لٹریچر تقسیم کر سکتا ہے، اور نہ ہی میدان میں یا پھر عوام میں کھڑے ہو کر تقریر کر سکتا ہے۔ اس کی نہ مسلمانوں کی اجازت ہے اور نہ ہی کسی دوسرے مذہب والے کو، یعنی کسی کو بھی اجازت نہیں ہے۔ یہ یہاں کا قانون ہے، کیونکہ یہ ایک سیکولر ملک ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہاں مسلم اکثریت میں ہیں، لیکن یہ مذہبی ملک نہیں ہے۔ یہ بات ہمیں سمجھ لینی چاہیے۔ اسی دوران صلاح الدین نے شاہ جمال کو مخاطب کرتے ہوئے کہا تھا، آپ تو یہاں اس سے پہلے آ چکے ہیں۔ اس کے جواب میں انہوں نے کہا تھا، 4 سال پہلے آیا تھا، لیکن اچھا تجربہ نہیں تھا، کیونکہ وہ ماڈرن ٹور تھا، جبکہ یہ زیارت کا ٹور ہے۔ اس جواب پر صلاح الدین نے کہا تھا، گزشتہ سال تک اس کی اجازت نہیں تھی کہ کوئی زیارت ٹور کے نام سے یہاں آئے، لیکن اب اس کی اجازت ہو گئی ہے کہ لوگ زیارت کی غرض سے بھی یہاں آ سکتے ہیں۔ اور پھر بات کرتے ہوئے ہم لوگ لیک پارک ہوٹل پہنچ گئے تھے۔ اب صبح ہونے والی تھی، کیونکہ 4 بج چکے تھے۔ ہوٹل کے کاؤنٹر پر ہم سب کا پاسپورٹ جمع کیا گیا تھا۔ اس کے بعد بغیر کسی بات چیت کے ہم لوگ اپنے اپنے کمرے میں چلے گئے تھے، کیونکہ تھکان کے ساتھ ساتھ نیند بھی آ رہی تھی اور بات کرنے کا قطعی طور پر اب دل نہیں کر رہا تھا۔